بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اور خواتین اکتوبر 2025 بروز جمعہ ماشاءاللہ مارکیٹ نے بریک لیا ہے۔ مارکیٹ بہترین ہے، 1,69,300 پہ ٹریڈ ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ 170 پلس بھی ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لایا ہوں، ذرا ہٹ کے، جس طرح کے میں ویڈیوز بناتا ہوں اس سے ہٹ کے، اور یہ ان لوگوں کے لیے اسپیسیفک ہے کہ جو مارکیٹ میں نیا کام شروع کرتے ہیں۔ ان کے لیے میں پورٹ فولیو بنانے میں ایسے سٹاکس بتاؤں گا 10، اگر انہوں نے 50 لاکھ روپے لگانے ہیں تو کس طرح لگائیں گے اور کیا سوچ کے انویسٹ کریں گے اور کتنے عرصے کے لیے انویسٹ کریں گے۔ دیکھیں، مارکیٹ میں رسک تو لینا پڑتا ہے، رسک کے بغیر ریوارڈ نہیں ملتا، لیکن لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے سے کامیابیاں ملتی ہے، اور شارٹ ٹرم میں بالکل بھی مشکل ہوتا ہے کامیاب ہونا، خصوصاً نئے لوگوں کے لیے۔ مارکیٹ اپنے پورے ہائی پہ اس وقت چل رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کو ٹکڑوں میں اور کتنے پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو اپنے 50 لاکھ کی پورٹ فولیو بنانی ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر بھی کیا کریں، خصوصاً نئے لوگ جو PSX میں کاروبار کے لیے آتے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کا ایڈوانس میں شکریہ۔ دوستو، نئے جو بگنرز ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں PSX میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ تھمب رولز ہوتے ہیں، مشورے ان کے لیے ہیں کہ کچھ بنیادی چیزیں ہر نئے انویسٹر کو سمجھ لینی چاہیے، جس میں سے کہ سب سے پہلے ڈائیورسیفیکیشن، تقسیم کرنا، مختلف سیکٹرز میں تقسیم کرنا، کسی ایک سیکٹر میں بالکل سارے پیسے نہیں لگانا۔ بگنرز کو چاہیے کہ شروعات جو کریں وہ بلو چپ سٹاک سے کریں اپنے پورٹ فولیو کا۔ دوستو، شیئرز کو کم از کم 1 سے 3 سال کے لیے رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ بگنرز کو چاہیے کہ ایک تو اسپیکولیشن سے بالکل بھی پرہیز کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے، اور فنڈامنٹلز پر، کمپنیز کے فنڈامنٹلز پر نظر ضرور رکھا کریں۔ 6 مہینے یا 1 سال بعد پورٹ فولیو کو دیکھیں، اگر کوئی سٹاک بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے یا بہت ہی ویک ہو گیا ہے، تھوڑا اس میں ایڈجسٹمنٹ کریں۔ اگر نئے جو بگنرز ہوتے ہیں بہت زیادہ رسک اٹھانے کے قابل نہیں ہے، تو کنزرویٹو سٹاکس، بینکس، یوٹیلیٹیز، کنزیومر گڈس چن لیں۔ اگر تھوڑا رسک لے سکتے ہیں تو گروتھ، پبلک انرجی سیکٹر میں تھوڑا ایکسپوزر رکھیں۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ پورٹ فولیو ایک سیمپل ہے، اور آپ اس میں اپنی ریسرچ کے مطابق ایڈجسٹمنٹس کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں 10 سٹاکس چوز کیے ہیں آپ کے لیے، مختلف سیکٹرز کے، اور جس میں کہ ڈائیورسیفیکیشن ہو۔ اس وقت چونکہ آپ کو پتا ہے کہ KC 100 1,69,300 ایور ہائی پہ ہسٹری کے ٹریڈ ہو رہا ہے، تو یہاں پر اپنے 50 لاکھ کے پورٹ فولیو کو آپ اگر ان 10 سٹاکس میں لگاتے بھی ہیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو 25% پہلے لگائیں، یعنی کہ اسی انڈیکس پہ، پھر اسی حساب سے 25% جب 2,000 2,500 مارکیٹ نیچے آتی ہے پھر لگائیں، پھر اسی طریقے سے اس کو 4 ٹکڑوں میں آپ لگائیے گا، تقریباً 10,000 پوائنٹ کا گیپ رکھ کے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کہ 2,500 پوائنٹ آپ کو رکھنے ہیں۔ نیچے اگر مارکیٹ جاتی ہے تو سارے کے سارے ایک ساتھ نہیں لگانے ہیں، اور اس طریقے سے آپ اگر
1,60,000 کا انڈیکس مثال کے طور پہ آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو آپ نے اسی حساب سے 4 ٹکڑوں میں اس کو اپنے 50 لاکھ کا پورٹ فولیو بنانا ہے۔ اب میں آپ کو یہ لکھا ہوا بھی آ جائے گا آپ کے پاس کہ آپ کو ان سٹاکس میں جو 10 سٹاکس ہیں اس میں کتنے کتنے پیسے آپ نے لگانے ہیں، لیکن لگائیے گا پورشنز میں، ٹکڑوں میں، پیسز میں، ایک ساتھ مت لگائیے گا پلیز۔ دوستو یو بی ایل سب سے پہلا سٹاک، اس میں آپ 5 لاکھ روپے انویسٹ کیجئے گا 4 ٹکڑوں میں۔ ایم ای بی ایل میزان بینک، اس میں آپ 6 لاکھ روپے انویسٹ کیجئے گا 4 ٹکڑوں میں۔ لک 7 لاکھ روپیز انویسٹ کیجئے گا 4 پیسز میں، 25% کا گیپ دے کر نیچے اگر مارکیٹ آتی ہے۔ ایف ایف سی میں آپ 5 لاکھ روپے لگا سکتے ہیں لیکن 4 پیسز میں۔ او جی ڈی سی میں 5 لاکھ روپے لگا سکتے ہیں، پی پی ایل میں بھی 5 لاکھ لگا سکتے ہیں، ہپکو میں آپ 3 لاکھ لگائیں، اینگرو ہولڈنگز اس میں آپ 5 لاکھ لگائیں، پی ایس او میں بھی 5 لاکھ لگائیں، اور وہی میرا مشورہ ہوگا کہ 4 پیسز میں 25% کا گیپ دے کے، یعنی کہ 2,500 پوائنٹ 2,500 پوائنٹس اگر نیچے مارکیٹ آتی ہے تو ہر 2,500 پوائنٹس پہ آپ کو ان 10 سٹاکس میں اپنے 25% اماؤنٹ لگانی ہے۔ آخر میں جو سٹاک ہے بی او پی 10واں، 4 لاکھ روپے آپ اس میں لگا سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 50 لاکھ روپے کا پورٹ فولیو زبردست طریقے سے آپ کا بن جائے گا۔ اس کو آپ 1-2 سال کے لیے رکھیں، اس کے ڈیویڈنڈ وغیرہ بھی آپ کو ملتے رہیں گے، آپ ان کو کمپاؤنڈنگ کریں، آپ ان کو انہی ڈیویڈنڈ کو دوبارہ جو ہے نا ری انویسٹ کریں انہی 10 سٹاکس میں۔ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اللہ کے حکم سے اگر ان مشوروں پہ عمل کریں گے۔ باقی ڈے ٹریڈ وغیرہ سے اجتناب کریں، میرا مشورہ ہوگا۔ میں ممریز خان، میں آپ کو دعا دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پر ہم پر سلامتی رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو قرض مرض سے بچا کے رکھے، ہر قسم کے حادثات سے بچا کے رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فائدوں سے نوازے، نقصانات سے بچائے، آمین ثم آمین۔ بیسٹ آف لک، بیسٹ ریگارڈز، السلام علیکم، اللہ حافظ۔